الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس بدله ما له في مكافأة من أحد في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے. ایک جماعت ہے اشقیاء کی یعنی کفار، اور اس کے مقابلے پہ ایک جماعت ہے سعداء کی یعنی مومنین. اب جو کافر ہیں کیونکہ ان کی تصریح آ گئی، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ لفظ شقی جو ہے اس کا استعمال جو ہے بمعنی ہمارے اردو محاورات میں کہتے ہیں بدبخت، اور سعید معنی ہوتا ہے نیک بخت. اسی طرح لفظ عام طور پر اس کا استعمال کافر کے لیے بھی ہوتا ہے اور فاسق فاجر بھی کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن جب قرآن پاک کے سیاق اور سباق پہ نظر ڈالی جائے گی، قرائن پہ نظر ڈالی جائے گی، چونکہ آیات جو ہیں یفسر بعضها بعضا، تمام آیات کو جب سامنے رکھا جائے گا اور جیسے تصریح آ گئی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ لا یصلاها الا الاشقى، کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر جو بڑا بدبخت ہے. اور اس بدبخت کی آگے بیان ہو گیا کہ بدبخت سے مراد کون ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اسی آیت مبارک میں کہ لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، کہ جس نے انبیاء کی تکذیب کی، دل سے بھی تکذیب کی اور قالب سے بھی اعراض کیا. تو اب جو انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرے گا تو اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں. تو لہذا ایک صاف بات سمجھ آ گئی کہ یہاں سے مراد جو ہے کافر مراد. اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے وہ بچ جائے گا، اس کو دور کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. کون؟ الاتقى، جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے. اور وہ ڈرنے والا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اللہ کے راستے میں مال کو بھی پاک کرتا ہے. تو جو آدمی مال کے پاک کرنے کے فکر میں ہے، لازمی بات ہے کہ اس نے اپنے بدن کو تو پاک کیا ہے. کیونکہ جب انسان ایک بدن کو پاک نہیں کرے گا تو کپڑے کے پاک کرنے کا اس کو کیا فکر ہے؟ کپڑے کے پاک کرنے کا فکر اسی کو ہوگا کہ پہلے بدن کی پاکی کا فکر کرے. اسی طریقے سے اگر اس کو اپنے بدن اور کپڑے کی پاکی کا بھی فکر نہیں ہے تو پھر مال کی پاکی کا تو فکر ہی نہیں ہو سکتا. اور جو آدمی یہ ڈر رہا ہے کہ میرا مال بھی حرام نہ ہو، میرا مال بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پاک ہو جائے، میرا مال بھی صدقات واجبہ جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں دے دوں تاکہ میرا مال پاک بن جائے، تو جو مال کو پاک کر رہا ہے وہ اپنے بدن کو کیسے پاک نہیں کرے گا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس اتقیٰ سے مراد کون ہے؟ مومن. جیسے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت مبارک آتی ہے الحمدللہ جو آپ بھی پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ان سے ملائکہ ایک سوال پوچھیں گے اور فرمائیں گے ما سلککم فی سقر، کہ اے بدبختو تمہیں جہنم کی طرف کون سی چیز لے چلی؟ تو اب کافر کہیں قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اب حالانکہ پہلی بات کافر کیا کریں کہ بھی ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، کہ نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے.
ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نے مسکینوں کو کبھی کھانا بھی نہیں کھلایا، یعنی ہم مسکینوں پر بھی رحم کرنے والے نہیں تھے. اور آگے پھر آیا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو قیامت کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے. ہمیں تو بالکل یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت ہوگی اور میدان حشر ہوگا اور حساب ہوگا اور جنت جہنم ہوگی. تو اب صاف دلیل ہو گئی کہ مراد کون ہے؟ کافر ہے، کیونکہ آگے لفظ وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آخرت کی تکذیب کرنے والے. تو جب آخرت کی تکذیب کرنے والا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ کافر. جیسے اللہ کی توحید کا منکر کافر ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے قیامت کا منکر بھی کافر ہے، یوم الدین کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. اس لیے اب قرآن پاک وضاحت، جیسے اسی طرح ایک اور آیت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اما الذین شقوا ففی النار، اللہ نے فرمایا جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں. شقو شقا سے ہے، وہی اس کا شقی سے آ گیا، اور اس کے اندر ان کی آوازیں ہوں گی، چیخ و پکار ہوگی، لیکن کون اس کی آواز کو سنے گا؟ اس کے مقابلے پہ آ گیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ جو سعید ہیں اور ماشاءاللہ صالح بخت والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. تو اب شقی کے مقابلے پہ سعید آ گیا، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ شقی سے مراد کافر ہے اور سعید سے مراد مسلمان ہے. اسی طرح جیسے اب لفظ آیا قرآن پاک میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب دو لفظ ہیں، شاکر اور کفور. شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والا، کفور کہتے ہیں ناشکری کرنے والا. تو اب ناشکری تو یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کا کھانا کھائے اور شکر نہ کرے، یہ بھی ناشکری ہے. کوئی کسی آدمی پر آپ نے احسان کیا، اس نے کہا چھوڑو جی آپ نے کیا کیا ہے، یہ بھی ناشکری ہے. لیکن یہاں ناشکری سے مراد یہ ناشکری نہیں بلکہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے راستہ واضح کر دیا، لیکن آگے جا کر لوگ جو تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگ ایسے ہوئے جو اللہ کے شکر گزار بنے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے. اور بعض ایسے تھے کہ وہ رب کی ہر نعمت کو بھول بیٹھے اور ناشکرے بنے اور کافر بن گئے. اس لیے وہاں بھی شاکر سے مراد ایمان والے ہیں اور کفور سے مراد جو ہیں وہ کفر والے ہیں. ورنہ لفظ تو عام ہے، انکار نعمت کا بھی ہو سکتا ہے، انکار قرآن کا بھی ہو سکتا ہے، انکار توحید کا بھی ہو سکتا ہے، اور کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں، ان کو ناشکری کرنے کی عادت ہوتی. تو اب خامد کی ناشکری کرنے سے نعوذ باللہ وہ کوئی کافر تو نہیں ہو رہی. یہ ٹھیک ہے کہ گناہ گار تو ہوگی کہ اس نے اپنے خامد کی اطاعت نہیں کی، خامد کی فرما برداری نہیں کی، لیکن اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، چونکہ بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اگر صرف بدبخت اور کافر ہی داخل ہوگا، مانا یہ ہے کہ مسلمان گناہ گار تو داخل ہی نہیں ہو. پھر تو نعوذ باللہ یعنی لوگوں کو گناہوں پر خود اکسایا جا رہا ہے کہ جو مرضی ہے گناہ کرو، صرف اپنا عقیدہ ٹھیک رکھ لو اور اس کے بعد چھٹی ہے، جو مرضی آیا کرتے رہو. تو یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں اور آیات مبارکہ بھی موجود ہیں، جیسے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اللہ کے حرمین میں اگر کوئی برائی کا اور ظلم کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو عذاب دردناک دیں گے. تو وہاں آگے ارادہ کرنے سے بھی اللہ پکڑ لے گا کہ یہ ایسی مقدس جگہ ہے کہ یہاں کوئی ارادہ بھی نہ کرے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ظلم سے مراد کفر و شرک ہے، یعنی کوئی آدمی یہاں اگر کفر و شرک کا ارادہ بھی کرے، اور کیا بد نصیبی ہے کہ مکے مدینے میں رہنے کے بعد بھی آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، مکے مدینے میں رہنے کے بعد بھی اس کو توحید کا مسائل سمجھ نہ آئے، تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہدایت کا راستہ پیدا فرمائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور کی حدیث سے مبارک آ گئی کہ بلی کو باندھ دیا تو جہنم میں ڈال دی گئی. یعنی اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب بھی کس سے ہو رہا ہے؟ ایک غیبت کرتا تھا اور ایک اپنے پیشاب کے قطروں سے حفاظت بھی کرتا. تو جب اتنے چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ نے پکڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دے دیا. اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یاد رکھیں بالکل واضح ہے
کہ جو لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ توحید پر جن کو موت آئی، ایمان پہ موت آئی، کفر اور شرک نہیں کیا، اور ان کے اعمال بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، الحمدللہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ اور ایسی بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے بھی حضور کی امت میں جماعتیں ہوں گی جن کا عرض تو ہوگا، یعنی پیشی تو ہوگی، لیکن زیادہ تحقیق نہیں ہوگی، بس دربار میں پیش ہوئے اور اللہ نے فرمایا جاؤ جنت۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے، یعنی حساب ایسا یسیر اور آسان سا ہو جائے تو وہ بھی ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تمام مخلوقات جتنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی اللہ کی مخلوق ایمان والی پیدا ہوگی، تو فرمایا کہ قیامت کے اندر آپ یوں اندازہ کر لیں کہ اگر قیامت کو تقسیم کیا جائے تو ایک ثلث میں، ایک تہائی میں تو سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، اور باقی سب میں صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تو جیسے کہ صحابہ ہیں، حضور پاک کے صحابہ جن کو زندگی میں اللہ نے وعدہ کر دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو تیرے صحابہ ہیں ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، بات ہی ختم ہو۔ اسی طریقے سے وہ مومنین ماشاءاللہ جن کے اعمال صالحہ ہیں اور جو کبائر سے بچتے رہے، اگر کبھی گناہ صغیرہ ہوا تو نیکیوں کی وجہ سے صغیرہ بھی مٹ گئے، وہ بھی جنت میں گئے۔ اسی طریقے سے اب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن سے کبائر گناہ بھی ہوئے، یعنی کبیرہ گناہ بھی ہوا، لیکن بعض صدور ذنب کے توبہ کر لی، اگر توبہ کر لی الحمدللہ گناہ ختم ہو۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر آدمی 70 سال سے بھی ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اپنے اللہ سے ڈر کے پکی سچی توبہ کر لے تو سب گناہ ختم ہو۔ 70 سال سے بھی اگر شرک میں مبتلا ہے لیکن شرک سے توبہ کر لے اور توبہ خالص اپنے شرک کے شروط کے ساتھ، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس کا گناہ تھا ہی نہیں۔ اب ہمیں حق بھی نہیں پہنچتا کہ توبہ کرنے کے بعد شرابی کو شرابی کہیں، توبہ کرنے کے بعد چور کو چور کہیں، توبہ کرنے کے بعد زانی کو زانی کہیں، توبہ کرنے کے بعد ڈاکو کو ڈاکو کہنا۔ جب توبہ کر چکا اللہ نے گناہ مٹا دیا، ہم کون ہیں پھر کہنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی توبہ کے بعد گناہوں کو ختم کر دیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے امت محمد مصطفیٰ میں کہ ان کا عقیدہ الحمدللہ عقیدہ صحیح ہے، توحید خالص پر ایمان ہے، لیکن گناہ گار۔ اچھا، اور گناہ گار بھی ایسے ہیں کہ گناہ میں مر گئے بیچارے، توبہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اللہ معاف کرے، چوری کر رہا تھا دیوار گری مر گیا، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ شراب میں بے ہوش تھا گرا مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے زنا کر رہا تھا، آئے پہنچ گئے گھر والے مارا ڈنڈا وہیں مر گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اب ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہیں مسلمان۔ ان کا مسئلہ قیامت میں کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی مشیت کتاب ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو اپنے بندوں کو بھی خود راضی کریں اور ان کو معاف فرما دیں، ان کو جنت بھیج دیں۔ وہ قادر ہیں، وہ کریم ہیں، وہ رحیم، ان کے کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو جتنا گناہ ہے اتنی کے لیے سزا دے دیں کہ آپ کا یہ گناہ ہے، اتنے عرصے کے لیے تمہیں جہنم میں جانا ہو۔ جب وہ عرصہ گزر جائے گا یا اس عرصے سے بھی پہلے کسی نے شفاعت کر دی ان کے بارے میں تو اللہ نکال دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ عقیدہ، یہی وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یہی عقیدہ سلف صالحین ہے جس پر قرآن پاک کی تمام آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جو ہے بالکل ساری حدیثیں متفق ہو جاتی ہیں، اور کسی قسم کا پھر دل میں خلجان نہیں ہوتا۔ باقی ہوتا ہے اسلوب بیان کہ کہیں اللہ نے فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن کے مقابلے میں فاسق آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اس کے مقابلے ان الفجار لفی جہیم، کہیں ابرار اور فجار کی تقسیم آ گئی، کہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کہیں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ تقسیم آ گئی۔
کہیں اصحاب الیمین اور اس کے مقابلے پہ اصحاب الشمال. تو بات وہی ہے، کہیں مومن اور فاسق، کہیں مومن اور کافر، کہیں اصحاب الیمین اصحاب الشمال، کہیں اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ. اسی طریقے سے کہیں فرمایا شاکرن او کفورا، کہ شاکر اور کفور. اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اشقا، اور اشقا کے مقابلے پہ فرمایا اتقا، کہ لا یصلاھا الا الاشقا، کہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر کون؟ وہ جو بڑا بدبخت. اور بڑا بدبخت وہ ہے الذی کذب وتولی، کذب بقلبہ وتولی بقالبہ، جس نے اپنے دل سے بھی تکذیب کی اور اپنے بدن سے بھی اعراض. اور جنت میں کون جائے گا اور جہنم سے کس کو دور کر دیا جائے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ نے فرمایا ہم ہٹا دیا جائے گا اس کو. کون؟ الاتقا، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. اور اللہ سے ڈرنے کی صفات کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. اچھا، اسی کو ایک اور دو لفظوں میں بھی آپ سمجھ لیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ کرے آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں. علماء نے فرمایا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، کہ اگر پورے دین کا خلاصہ آپ نکالیں کہ بھی دین کس کو کہتے ہیں، یعنی سارے دین اسلام کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو سارے دین اسلام کے خلاصے میں انہوں نے فرمایا صرف دو باتیں نکلیں. ایک عظمت خالق اور ایک شفقت علی الخلق. کیا معنی؟ خالق کی دل میں عظمت ہو اور مخلوق پہ شفقت، یہ دو چیزیں آ جائیں تو سمجھو دین اسلام آ گیا. کیا معنی؟ عظمت خالق جب دل میں ہوگی تو بے نماز ہو ہی نہیں سکتا. خالق کی عظمت دل میں ہوگی تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کی عظمت کرنے والا ہے وہ کسی غیر کے آگے جھک سکتا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کرنے والا ہے تو جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے اس کو نہیں مانے گا؟ آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت ہوتی ہے، اگر بادشاہ کا خط آئے تو آپ عزت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو جب اللہ کی دل میں عظمت آ جائے گی تو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان، اللہ کے فرامین پر بھی ایمان، یہ سارے حقوق اللہ ادا ہو گئے. اور جب اللہ کی مخلوق پہ شفقت آ جائے گی کہ آدمی جانور کو بھی تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ایک پرندہ ہے بیچارہ تڑپ رہا ہے، بھاگتا ہے، اس کو پانی ڈال رہا ہے، اس کو ٹھیک کر رہا ہے، اس کی ٹانگوں پہ پٹی باندھ رہا ہے کہ بھئی آخر مخلوق تو ہے نا اللہ. کوئی بلی بیچاری رستے میں کہا گاڑی کے نیچے آ جائے، چیخ نکل جاتی ہے تو بلا وجہ دیکھو یار ایک اللہ کی مخلوق کو کچل دیا ہے اس نے. تو جب اس کے دل میں شفقت آ جائے گی تو وہ بندوں کو، غریبوں کو مرتا ہوا کیسے دیکھے گا، یتیموں کو، بیواؤں کو دکھ میں کیسے دیکھے گا، لازم زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، صدقات بھی دے گا، خرچ بھی کرے گا، ان کی مدد بھی کرے گا، ان کی دیکھ بھال بھی کرے گا. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حقوق بھی پورے ہو گئے اور بندوں کے حقوق بھی پورے ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھ لیں نا جی کہ پچھلی سورت مبارک جو آپ نے پڑھی تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نصیب فرمایا، تو اس میں کیا آ گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی سائی کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. وہی بات آ گئی کہ عظمت دل میں آئے گی تو ڈرے گا. اور جب دے گا کب؟ جب شفقت غریب پہ ہوگی تو دے گا. اگر غریب سے نفرت ہو تو کون غریب کی مدد کرے گا؟ تو وہی چیز آ گئی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جب اللہ کی عظمت ہوگی تو تصدیق بھی کرے گا جنت کی کہ میرے لیے اللہ نے جنت بنا رکھی. اور آگے فرمایا تھا کہ کون دوسرا کون ہے کہ جس کے اعتبار وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا یعنی بندوں پر بھی رحم نہیں کیا، اور وَاسْتَغْنَىٰ اپنے اللہ سے بھی بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور آخرت بھی تکذیب کی، اس کے لیے کیا ہے پھر؟ جہنم کا ٹھکانہ. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی دین اسلام کا خلاصہ نکالنا چاہے تو اس خلاصہ کیا ہے کہ عظمت خالق اور شفقت علی الخلق. اللہ کے خالق کی دل میں عظمت آ جائے اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت آ جائے، اللہ کی مخلوق پہ مہربانی آ جائے. یہ دو چیزیں آ جائیں تو گویا دین اسلام آ گیا. یا جیسے اس کو اور آسان طریقے سے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے
خطب میں اور تقریروں میں اور دروس میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ نے دین تو بڑا آسان بنایا ہے، دین تو آسان ہے، الدین یسر، دین تو آسان ہے، آسانیوں کا نام ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ دین والوں کو تو آسانیوں پر آسان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر پلیٹ فارم پہ گاڑی چل پڑی ہو اور فرمایا ایک پاؤں میرا گاڑی پہ رکھا ہوا ہو اور ایک ابھی پلیٹ فارم پہ ہو، اتنے میں کوئی آ جائے اور کہے کہ احمد علی دین بتلا دو، اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا۔ تو دوستوں نے پوچھا، فرمایا کیا ہے بھائی؟ عبادت خدا کی ہو۔ فرمایا دین کیا ہے؟ عبادت خالص اللہ کی، کیونکہ اور کسی کے لیے عبادت کا کوئی تصور بن ہی نہیں سکتا۔ عبادت ہوتی ہی الہ کے لیے ہے، جس کی شان الوہیت ہے وہی مستحق عبادت ہے، جو الوہیت کی شان پہ نہیں ہے وہ عبودیت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا عبادت خدا کی ہو اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور فرمایا خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو۔ فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، وہ دین تو اسی میں حل ہو گیا کہ عبادت میں کبھی کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ اب نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ استغاثہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس کے لیے ہوں گی؟ خالص اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ معبود برحق، وہ مسجود برحق جو مستحق عبادت ہے اور جس کے سوا کسی کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اور فرمایا اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور جو فرما دیں اس کے بعد بات کرنے کا مسلمان کو سوال ہی پیدا نہیں۔ اب حضور فرما دیں کہ انما انا بشر، اور وہ کہے میں نہیں مانتا تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، میرے پاس کوئی علاج ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں آیا ہے وحی، اور کسی پہ وحی آتی ہے تو اور کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اتنی جہالت کا کیا علاج انسان کر سکے؟ بھئی ایک موٹی سی مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی مخلوق ہی تین ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان۔ اب ایک فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ اللہ کے نبی مخلوق ہیں یا خدا ہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، موٹا عقل میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر سمجھنا نہ چاہے اور صرف ناراضگی ہو، صرف غصہ ہو، تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت۔ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں وہ کتنی ہیں؟ کیڑے مکوڑے تو چھوڑ دو نا جی، وہ تو گئی، ان کا کیا ہے، حیوانوں کا کیا ہے؟ یعنی جو اعلیٰ مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے، انسان اور جن۔ فرشتے بھی مکلف نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی، وہ تو ویسے ہی اللہ کے تابع ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، ختم۔ باقی کتنی مخلوق بچی؟ ایک انسان اور ایک جن۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں تمام پر، یہ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ ایک موٹی بات مجھے سمجھا، انبیاء خالق ہیں، مخلوق ہیں؟ مخلوق ہے۔ اچھا مخلوق ہیں تو ان دو سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹا سا مسئلہ کہ انبیاء اگر مخلوق ہیں تو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، تین سے باہر نہیں ہو سکتے، یا فرشتے ہوں گے یا انسان ہوں گے، یا ان تین کے علاوہ تو دنیا میں مخلوق ہی نہیں۔ اور پھر یہ بات واضح ہو گئی، تمام قرآن کی آیات نے واضح کر دی کہ اللہ نے انبیاء بھیجی ہیں تو اولاد آدم سے بھیجی ہیں، اور آدم بشر ہیں، آدم ابو البشر ہیں، آدم سید البشر ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں جن سے بشر ہوں، میری جنس باعتبار جنس کے سمجھو، باعتبار جنس کے بشر ہوں،
لیکن تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا، باقی جن سے بشر ہونے سے انکار۔ ایک بات کو سمجھے میرا بھائی، اللہ آپ کو اور مجھے سمجھ عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی جو سڑک پہ لگا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور جو اس برآمدے میں لگا ہوا ہے یہ بھی پتھر ہے، اور جو کعبے میں لگا ہوا ہے، یعنی ان سب کی جنس تو ایک ہے کہ وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، اور جو روڈ پہ لگا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن سب کی شان برابر ہے؟ کوئی اندھا بھی کہہ سکتا ہے؟ کوئی یعنی جو عقل سے پیدل ہو وہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ کہے گا بھی ہیں جنس ایک ہے، لیکن یہ اللہ کا شان ہے، اللہ نے اس کو اپنے گھر میں لگوا دیا، اس کو اللہ نے برآمدے میں لگوا دیا، اور اس کو اللہ نے پاؤں کے نیچے لگوا دیا، ہر وقت رگڑ رہے ہیں ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح یاد رکھیں کہ تمام مخلوق بشر میں سب سے افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء، اور انبیاء سے افضل کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول، اور تمام رسولوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائی خدا کے لیے آپ بات کو سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قرآن کا انکار کر بیٹھیں، اللہ کے نصوص قطعیہ کا انکار کر بیٹھے۔ ایک جگہ اللہ نے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان کیا کہ میں نے ان میں سے ایک پیغمبر بھیجا، اور اس طرح فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق میں نے رسول اور پیغمبر بھیجا جو تم میں سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا میرا بدنی اعلان کر کے کہہ دوں انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہ میں تمہاری مثل جن سے بشر ہوں، لیکن میری عزت و عظمت ہے کہ اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی، تم پر وحی نہیں آئی۔ اللہ نے مجھے نبی بنا لیا، اللہ نے مجھے رسول بنا لیا۔ میرے بھائی کو بڑا غصہ ہے مجھ پر، اللہ اس کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ آپ نے جس عالم کا نام لکھا ہے نا، میں تو اس کا نام نہیں لیتا، میں تو تمہارے پیر کا نام لے کے بھی توہین نہیں کرتا۔ تو اس کا جو پیر ہے نا، چونکہ وہ فوت ہو گئے، ان کا میں نام لیتا ہوں۔ سید احمد سعید کاظمی، وہ ان کا بھی استاد تھا جن کا تم نے نام لکھا ہے۔ انہوں نے خود رسالہ لکھا ہے بشریت انبیاء، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ یا کسی نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تمہارے اس پیر کے پیر نے لکھا، صرف مولوی مکی نے نہیں لکھا۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو میرے پاس بھی وہ کتاب ہے، مجھ سے لے کے پڑھ لیں، اور یا خود منگوا لو۔ مولانا احمد سعید کاظمی بریلوی فکر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ بہرحال فوت ہو گئے۔ میری تو ایک دفعہ زندگی میں ملاقات ہے، تو باہر صورت میں نے سنا یہی ہے کہ بڑے سنجیدہ عالم تھے اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال مجھے ایک دفعہ ملاقات ہے، اور وہ بھی گاڑی میں، اور وہ بھی صرف ٹرین میں۔ اور جو دوسرا مسئلہ تم نے لکھا ہے، یہ مسئلہ میں نے خود کاظمی صاحب سے پوچھا تھا، میں اب اللہ کے حرم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اتفاق سے ہم ٹرین میں اکٹھے ہو گئے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ مجھے بھی لوگوں نے بتلایا کہ کاظمی صاحب ہے۔ بہرحال رحمت اللہ رحمت فرمائے، جو بھی مر جائے سب کے لیے خیر کی دعا مانگا کریں، جو بھی فوت ہو جائے، جو بھی کسی بھی جماعت کا عالم ہو، اللہ سب کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قبر کی منزل بڑی مشکل ہے، اس میں ہم نے بھی جانا ہے۔ کسی کے بارے میں آدمی کبھی توہین کا کلمہ موت کے بعد نہ کہے۔ تو میری اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اتفاق سے ہم اسی ڈبے میں آ گئے جس میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو خیر میں سمجھ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت میں مولوی نہیں تھا، میں بلوچ کی شکل میں تھا، یعنی اس وقت میں اپنے سرداری ڈھنگ میں تھا۔ او بندوقیں اور آگے پیچھے مونچھوں والے اور خطرناک قسم کے لوگ، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی مولوی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایسی بلائیں ہوں۔ اب میری تو وہ برادری ہے، میں ان کو تو ٹال تو سکتا نہیں، ہدایت تو کرتا رہتا ہوں، لیکن مانتے میری وہ بھی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات، کچھ مان گئے، کچھ نہیں مانتے، کچھ بڑے ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ، اتنی داڑیاں رکھ لی، اللہ نے ان کو ہدایت کر دی ماشاءاللہ۔ میں نے کہا جتنی مونچھوں پہ زور لگاتے ہو اتنی داڑھی پہ لگا لو، بال ہی بڑھانے ہیں نا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہارا روب بھی بن جائے گا۔ ضروری ہے کہ تم مونچھوں پہ زور لگاؤ، یعنی
انچ کی مجھے رکھی، آدمی دیکھے تو ڈر جائے کہ بھوت آ گئے۔ تو خیر جی وہ بیٹھے، تو مجھے جب کہا میں ملا السلام علیکم کر کے میں بیٹھ گیا، تو میں نے خود یہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ آج کل بڑا جھگڑا جا رہا ہے کہ آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے بعض مسجدوں میں، اور بعض مسجدوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ بعض مسجدوں میں یہ پڑھتی ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کے بعد آیت پڑھ کے صلاۃ و سلام پھر اذان ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اذان کے بعد بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اور بعض مسجدوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا بڑا مطالعہ ہے اور آپ اہل علم ہیں، اگر کوئی حدیث قرآن میں ایسی دلیل ہو تو آپ ہمیں بتلائیں تاکہ ہم ان لوگوں کو مطمئن کر سکیں جو انکار کرتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی خود انکار کرتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ وہ محسوس نہ کریں کہ بزرگ سے آدمی ادب سے بات پوچھے جب بھی کوئی بات پوچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عزیز بات تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں، سیدھی بات۔ میں نے کہا حضرت پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کبھی ایسا کیا؟ آخر صحابہ کو بھی تو حضور سے محبت تھی، اور صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ آیت قرآن میں اتر چکی ہے۔ صحابہ بھی اتنی جانتے تھے کہ اللہ نے حضور پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے اس خاص وقت میں آذان سے قبل ایسی کوئی بات کی، فرمایا کہ بھئی صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ نے بھی ایسے نہیں کیا۔ کہ میں نے کہہ دیا جب کسی صحابی نے نہیں کیا تو حضرت بلال بھی تو صحابی تھے، انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن اگر کیا جائے تو اس سے مسجدوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس جماعت کی مسجد ہے۔ وہ آخر میں ابراہیم علیہ تو کہنے لگے اپنی طرف سے تو ذرا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے یا یہ جو ہے عاشقوں کی مسجد ہے۔ اس وجہ سے ایک امتیاز ہو جاتا ہے مسجدوں کے درمیان، اور لوگوں کو ذرا پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت اس کا ایک حل ہے کہ آپ بورڈ لکھوا کے لگا دیں، بدعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابھی ہماری باتیں ہو رہی تھیں، ایک شریف آدمی نے ان کو کان میں کہہ دیا جی مولوی بگی صاحب ہیں، تو خیر وہ پھر کھڑے ہوئے اور مجھے گلے سے لگایا اور بڑے محبت سے ملے اور کہا آپ کے والد صاحب کا میں بڑا قدردان ہوں، انہوں نے بڑی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے اور آپ نے پہلے مجھے نہیں بتایا، اور آپ تو ایسے بن کے پوچھ رہے تھے جیسے کچھ جانتے نہ ہو، اس کا مطلب ہے آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں حضرت چھیڑنا تو مقصود ہے۔ بہرحال اب پھر تو بات ہوئی نا، پھر تو وہ ایک دوسرے کے استقبال میں آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا پان کھائیں گے آپ، یہ میں نے کہا بڑی مہربانی ہے آپ کی، شکریہ۔ تو بار صورت یہ ہے میرے عزیز، یہ جھگڑے کی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ہمیں درود پاک پڑھنے، اور جو حضور پہ درود پڑھنے کا منکر ہو ہم اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا منکر ہے۔ میرے عزیز تم بات کو سمجھو، اللہ تمہارے دماغ میں صحیح بات ڈال دے اور اللہ ہمارے دماغوں میں بھی صحیح بات ڈال دے، لیکن ہر چیز کے پڑھنے کا ایک وقت ہے، ہر چیز کے پڑھنے کا ایک موقع ہے۔ کیا معنی؟ اب میں نماز پڑھوں عشاء کی، اللہ اکبر، اب میں شروع کر دوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے حضور پہ درود پڑھو؟ تو میں بھی تو درود پڑھ رہا ہوں، کوئی نعوذ باللہ میں کون سی ایسی غلط بات کر رہا ہوں؟ اچھا میں چلو بھائی کھڑے ہوئے نہیں پڑھتا، رکوع میں پڑھ لیتا ہوں، بجائے سبحان رب العظیم کے میں اس وقت شروع کر دوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رکوع ہو جائے گا؟ چلو رکوع میں بھی نہیں پڑھتا، سجدے میں پڑھ دوں، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں درود پڑھو۔ تو اب معنی سمجھو، کیا معنی؟ درود کے وقت درود پڑھا جائے گا، قرآن کے وقت قرآن پڑھا جائے گا، فاتحہ کے وقت فاتحہ پڑھی جائے گی، سجدے میں حکم ہے سبحان ربی الاعلی، کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو ہم کہیں گے مخالف ہے حضور پاک، حالانکہ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے بیچارہ سجدے میں، لیکن اس وقت حکم کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ رکوع میں حکم کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اب اگر رکوع میں آگے وہ درود پڑھنا شروع کر دے ہم کہیں گے سنت کا خلاف کر رہا، کہ حضور پاک کا حکم ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھو۔ اسی طرح اذان میں حکم ہے کہ قولوا کما یقول المؤذن، حضور نے فرمایا تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہے، وہ کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر۔
اسی طرح کہتے چلے جاؤ، اور جب وہ مؤذن اذان ختم کر لے اور تم بھی ختم کر لو تو کیا کہو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ ہے سنت کا طریقہ میرے بھائی۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو حضور کہتے ہیں اور جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات، کھلی سی بات ہے، اس میں کسی کو ناراضگی ہو تو اللہ اس کو سمجھ دے، اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت۔ ہم بھی تو بندے ہیں، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے، ہم بھی تو مجسم ہیں غلطیوں کے، ہم بھی تو سر سے لے کر پاؤں تک مرکب ہیں خطا اور نسیان کے۔ تو لہذا مسائل ہمیشہ جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے، مسائل ہمیشہ حل ہوتے ہیں الحمدللہ دین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ آدمی مثلا بخاری شریف اٹھا لو، مسلم شریف اٹھا لو، ترمذی شریف اٹھا لو، سیاہ ستہ کی ساری کتابیں آپ اٹھا لیں، اس میں آپ کتاب الصلاۃ کھول لیں، نماز کا باب کھول لیں، نماز کے باب کھولنے کے بعد خود بخود اذان کا ذکر آئے گا، تو جہاں جہاں اذان کا ذکر آ جائے وہ ساری حدیثیں مبارک پڑھ لیں، پھر اندازہ کرا لیں کہ کس کی حدیث سنت کے مطابق ہے اذان اور کس کی اذان سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب تم ساری حدیثوں میں نظر ڈالو گے اللہ کی رحمت سے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک آپ پر بھی اور مجھ پر بھی ہدایت فرمائے۔ تو اب جناب مسئلہ کیا نکلا؟ عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، اور اطاعت کس کی؟ اچھا اسی میں سمجھ لو، جو میرے مدنی کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت تو خود بخود کرے گا۔ جب حضور کی فرما برداری کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ تو سمجھانے میں لفظ آسان ہو گئے، عبادت خدا کی اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدمت خلق کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت جتنی کر سکتے ہو، ہمدردی کر سکتے ہو، فرمایا اسی کا نام دین ہے۔ یہ چیزیں آ جائیں تو سمجھو دین آ گیا۔ تو اب اس لیے فرماتی ہیں کہ اتقا کون ہے کہ جس نے اے وما لأحد عنده من نعمة تجزى اي ليس بذله ماله في مكافأة من أفضى إليه، یعنی وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اتار رہا، حالانکہ احسان کا بدلہ اتارنا بھی احسان ہے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لیکن یہ مرتبہ اور اونچا ہو گیا کہ کسی کا احسان نہیں الا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وہ دے رہا ہے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہ دیکھو اس کو بڑے بڑے بعض اللہ کے ولیوں نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی نے کتنی بلند بات کی ہے، فرمایا عبادت جو لوگ کرتے ہیں ان کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی اولیاء کی نظر کتنی دور ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جتنی بندے دنیا میں عبادت کرتے ہیں، کام نیک کرتے ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو جہنم سے ڈر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال، اللہ عذاب سے بچائے، اللہ جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، عذاب حشر سے بچائے، بھئی اگر ہم نے نہ کیا تو عذاب ہوگا، عذاب کے ڈر سے کریں۔ اور انہوں نے کہا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے عبادت کر رہے کہ بھی ہم عبادت کریں گے تو جنت ملے گی، ہم عبادت کریں گے درجات ملیں گے، ہم عبادت کریں گے تو ہمارے مرتبے قیامت میں اونچے ہو جائیں۔ اور فرمایا جو اصل بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کرتے، ان کو دوسرے درجے پہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل خدمت یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم تو عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ خالص تیرے لیے، کہ صرف تیری ذات راضی ہو جائے، صرف تیری ذات راضی ہو جائے۔ اور جب وہ راضی ہو گیا تو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ جب وہ راضی ہو گیا تو جنت خود بخود ہمیں ملے گی، اس کی رضا سے جنت ملنا تو ملنا ہی ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کے اصل بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بھی گزر جاتے ہیں کہ ان کو نہ جہنم کا ڈر ستا رہا ہے، نہ جنت کی طلب ستا رہی ہے، ان کو تو اپنے مولا کی یاد اور اس کی اطاعت ستاتی ہے کہ وہ اسی کے راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ان کو وہ رضا، اس لیے اب دیکھیں حدیث پاک میں آ گیا اللہ کے اولیاء کے کلام جو ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہوتے ہیں۔
لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضور پاک کی حدیث سے مبارک ہے، فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، اے جنت والو، اور کچھ مانگتے ہو؟ تو جنت والے کہیں گے مولا کریم اب کوئی نعمت ایسی بھی بچ گئی ہے جو ہمیں نہ ملی ہو، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا دیا، جنت عطا فرما دی، اور جنت میں ایسی نعمتیں آپ نے دی ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، کبھی سنی بھی نہیں تھی، کبھی سوچی بھی نہیں، ہمارے تصورات سے بھی بلند و بالا نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں مولا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، آج تمہیں میں ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلے تمہیں ملی ہی نہیں۔ تو اب جنت والے حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایسی نعمت کون سی ہے؟ بھئی جنت ہمیں مل گئی، بڑی بڑی نعمتیں مل گئی۔ اللہ فرمائیں گے آج تم پر میں اپنی رضا اتارتا ہوں، کہ آج میں تم پر اپنی رضا اتار رہا ہوں، ایسی رضا کہ جس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو رضا اللہ کی جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو سب نعمتوں کے بعد انہیں دی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو اسی کے لیے، خیرات کرتے ہیں تو اسی کے لیے، وہ یہ نہیں کہتے مسکین راضی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ راضی ہوگا تو مسکین تو خود بخود راضی ہو جائے گا نا، یہ تو تباہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اصل عبادت جو ہے خالص اللہ کے لیے، اور صدقہ جو ہے خالص اللہ کے لیے، استغاثہ جو ہے خالص اللہ سے، اور نظر جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، ورنہ اس کے بعد ایمان تو آ ہی نہیں سکتا، اسلام قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما دے۔ جیسے کہ لوگوں نے مثال سمجھائی ہے علماء نے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ ایک موتی ہے، اس کو توڑ دو۔ تو وزیروں نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، کروڑوں کا موتی ہے، اور توڑنے سے بیکار ہو جائے گا۔ آپ پتہ نہیں اس وقت کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتے کہ نقصان ہو جائے۔ اس وزیر نے نہ توڑا، انہوں نے ایک اور کو بلا لی، بھائی یہ موتی ہے، میرا حکم ہے توڑ دو۔ اس نے کہا حضرت مہربانی فرماؤ، ایک موتی پہ کیا ناراضگی آ گئی، اس بیچارے نے کیا بگاڑا ہے اور آپ کروڑوں کا نقصان کر رہے۔ بہرحال ہر وزیر ٹالتا گیا اور اپنے عقل میں یہ سمجھتا گیا کہ ہم نے تو نقصان سے بچا دیا بادشاہ کو، ورنہ اگر توڑ دیتے تو ان کا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا۔ آخر میں انہوں نے ایاز کو بلایا جو خادم تھا خاص، فرمایا ایاز ادھر آؤ۔ اس نے کہا جی، انہوں نے کہا اس موتی کو توڑ دو۔ ٹھیک ہے، اٹھایا اتنا بڑا پتھر 12 ٹکڑے ہو گئے۔ سارے وزیر اٹھ گئے، انہوں نے کہا یار تم تو پاگل ہو گئے ہو، تم تو بے وقوف ہو، مجنون ہو، اتنا قیمتی موتی کا نقصان کر دیا۔ اس نے کہا موتی زیادہ قیمتی ہے یا بادشاہ کا فرمان زیادہ قیمتی ہے؟ تمہارے نزدیک موتی قیمتی تھا، میرے نزدیک ان کا حکم قیمتی۔ اپنی اپنی اپروچ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، تم نے وہ سوچا، میں نے یہ سوچا۔ تمہارے نزدیک موتی کی قیمت زیادہ ہے اور میرے نزدیک بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے ولی نے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک بندوں کی رضا کیا ہے، مسکین کا راضی کرنا کیا ہے، ان کے نزدیک تو یہ ہوتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، بس کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ اٹھا رہا ہو، بدلہ چکا رہا ہو، نہ اس لیے دے رہا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جیسے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا جو مسکینوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور خود بھی انہیں خواہش اور تمنا اور محبوب ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ تحقیق ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ، کوئی جزا اور کوئی شکر بھی نہیں چاہیے۔ اب بھی شکر ہے، دعا کرو، اللہ کا فضل ہے، اب بھی حضور کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مولوی شبیر صاحب ہیں ہمارے جنوب افریقہ سے، ہمارے ساتھی ہیں، بیچارے بھائیوں کی طرح ہیں۔
وہ ابھی تو کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا بھی کیا ہوا آپ کے مدرسے کا اور مسجد کا؟ وہاں جب ہم گئے تھے تو اس وقت اس کی بنیادیں رکھی اور شروع کر رہے تھے، تو میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی الحمدللہ مدرسہ بھی بن گیا، مسجد بھی اللہ کی مہربانی سے بن گئی، اب اسی لیے تو میں آیا ہوا ہوں کہ اس وقت ابتدا ہوئی تھی، ابھی آپ چل کے مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ تو میں نے کہا خیر جب اللہ کو منظور ہے، تو میں نے کہا کیا شکر الحمدللہ۔ انہوں نے کہا حضرت خدا جانتا ہے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں کہا، ایک آدمی آیا رات کو مجھے آ کے بلایا، کہا بھی مدرسہ اتنا بڑا بن گیا مسجد کیوں نہیں بنائی؟ تو میں نے کہا بھی مدرسہ بن گیا، مسجد کا نقشہ ہے انشاءاللہ، مدرسہ ضروری تھا کہ پہلے آبادی تو ہو، مسجد بنا دیں اور طالب بھی نہ ہوں، پڑھنے والے بھی نہ ہوں، نمازی نہ ہوں، تو کہ مسجد کا کیا فائدہ ہو؟ تو انشاءاللہ مسجد بھی بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس مسجد کا جتنا پیسہ ہو نقشے کے مطابق جتنا بل ہے، یہ میرا ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کر دیں اور آپ کو پہنچ جائے گا، میرا نام بھی نہ بتائیں گے۔ ایسے لوگ بھی ابھی امت محمد مصطفیٰ میں موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو ایک فلم بنا رہے ہیں اور دوسری کے فکر میں، ایسے بھی موجود ہیں جن کو کمائی کا فکر ہے اور فتنے کا فکر ہے اور ریس کورس کا فکر ہے اور گھوڑے دوڑانے کا فکر ہے، ایسے بھی ہیں جن کو لاٹری کی ٹکٹیں بیچنے کا فکر ہے اور شیئر خریدنے کا فکر ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو جنت کے کاموں میں کام لگا رہے ہیں اور پوچھتے مجھے میرے سوات کے ساتھی ہیں بتا رہے تھے، ایک وہ میرے دوست ہیں، فرمانے لگے کہ ان کی بیوی گزری تو ایک مسجد بن رہی تھی تو وہ جب وہاں آئی تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا گھر ہے، تو اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے اور یعنی ایسے لوگ، عورتوں میں بھی یہ جذبے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے کام کروائے، کسی کا محتاج بھی نہ کرے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق ہی نہ دے، اپنا محتاج فرمائے اور اپنی عبادت کی تو، اور جب نیکی کرو اسی کے لیے کرو۔ فرمایا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى اي طمعا في ان يحصل له رؤيته في الدار الاخره، وہ اس لیے مسکینوں کو دے رہا ہے کہ قیامت میں رب کی رضا اور رب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ فی روضات الجنات قال اللہ تبارک و تعالی ولسوف يرضى، فرمایا جو ایسی صفتوں پہ عمل کرنے والا ہے ہم بھی اس کو آگے راضی کر دیں گے اپنی نعمتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی وہ سوال رہ جاتے ہیں، پھر ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جی آپ کو جس نے خط لکھا تھا یار میں نے اس کو معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ بھائی اتنی باتوں سے آپ لوگ کیوں گھبرائیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی، حضور کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے تو ہم کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء کو شہید کیا گیا، میں تو خط پڑھ کے اللہ جانتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا اللہ تیری توحید باقی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ قبول ہو رہی، اگر اس سے تکلیف نہ ہوتی تو کوئی اتنی گالیاں کیوں دے؟ اور جب کوئی گالی دے گا تو سمجھو کہ حق کہا جا رہا، اس لیے میں نے گالی دینے والے کو بھی معاف کر دیا، اب وہ نہ ملے اس کی مرضی، میں نے تو معاف کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی ہے رات دن عبادت کرتا ہے اور بد دعا کرتا ہے، بالکل گناہ ہے، بد دعا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے بجائے وہ دعا کیوں نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے، آپ نے فرمایا اللہم میرے اللہ اگر میں نے کسی پہ لعنت بھیجی ہو اور کسی پہ بد دعا کی ہو، ہلاکت کی، تو میرا اللہ اس کو بھی دعا میں بدل دے، اس کو بھی رحمت میں بدل دے۔ اس لیے بد دعا نہ سیکھو، دعا کرنا سیکھو۔ کسی کی ہلاکت کی بد دعا کرنے سے یہ دعا کرو اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اللہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ اس کو اچھا کر دے۔ ہاں بد دعا کرے آدمی کافروں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرنا بھی سنت ہے، جیسے حضور نے دعا مانگی تھی مشرکین مکہ پر، آپ نے فرمایا اللہ ان پہ لعنت کر جنہوں نے تیرے راستے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اب جیسے کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، افغانستان میں مظالم ہو رہے ہیں، فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں، اگر آپ یہود کے لیے، ہنود کے لیے، ان کفار کے لیے ہلاکت کی دعا کریں، بالکل ضروری ہے، بلکہ ضرور کریں کہ اللہ ان کو خود ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل کرے اور ان کو دنیا کے لیے عبرت بنا۔
ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے اور احرام اس نے جدے سے باندھا ہے. بہرحال میقات سے چونکہ گزر آیا ہے، میقات جو ہے یلملم ہے، اور ہوائی جہاز سے آنے والوں کو احرام کراچی ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے. اگر جہاز کراچی سے ریاض آ رہا ہو تو پھر ریاض سے باندھ لے، اور اگر پہلے طائف سے بھی باندھ لے تب بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو کراچی سے ڈائریکٹ فلائٹ جدے آ رہی ہے اس کا احرام کراچی سے باندھنا چاہیے تھا، اس نے جدے سے باندھا، عمرہ تو ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو ایک بکری بطور دم دینی ہو. بلکہ اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ جب اس نے میقات سے تجاوز کر لیا ہے بغیر احرام کے تو وہ ایک دم ادا کرے. میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی کا کنٹریکٹ بینک سے ہے، بجلی کا کام، صفائی وغیرہ آپ کام کرتے ہیں، آپ اپنے کام کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو کیا؟ کمپنی جانے، کمپنی کا کام جانے، وہ بینک سے کرے، چور سے کرے، ڈاکو سے کرے، وہ گناہ گار ہیں، تمہارا کیا گناہ ہے؟ تم تو اپنی نوکری کا عوض لیتے ہو، اپنی تنخواہ لیتے ہو. اگر دم واجب ہو جائے تو دم ہمیں مکے میں دینا، بالکل اللہ کے حرم کی حدود کے اندر دم دینا ہوتا، یعنی پورے حرم میں، پورے حد حرم میں، یہ نہیں کہ اپنے ملک کے آپ دم دیں. اگر نہ بھی ہوں کسی کو ویسے بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دے، کیونکہ طواف کا حکم وہی ہے جو نماز کا حکم. جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. تو جہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا چھوڑ دے، باہر چلا جائے، وضو کرے، واپس آ کے طواف کی. اگر میں نے طواف پڑھنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھ سکا، کوئی بات نہیں، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھیں. مقام ابراہیم پہ نہ جگہ ملے حتیم میں پڑھ لے، حتیم میں جگہ نہ ملے پورے طواف والی جگہ میں پڑھ لے، پورے طواف والی جگہ میں بھی نہ ملے پورے حرم میں پڑھ لے، جہاں مرضی ہے پڑھ، کہیں بھی نماز پڑھیں گے ادا ہو جائے. اگر کوئی آدمی صرف احرام باندھ لیتا ہے تاکہ، اور عمرے کی نیت وغیرہ بھی نہیں ہوتی کہ میں صرف لوگوں کو عمرہ طواف کرا دوں تاکہ احرام میں دیکھ کر مجھے پکڑیں گے نہیں نا، کیونکہ اگر اپنے کپڑوں میں ہوگا تو پکڑ لیں گے، تمہارے پاس بھی اجازت ہے. تو اگر احرام باندھا ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ جو اللہ کو دھوکہ دے رہا وہ پیسہ بھی حلال ہے، خالص حرام ہے. سیدھی سی بات ہے. پہلے تو عبادت پہ اجرت لے رہا ہے، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ کے کعبے کے باہر پھر کے جھوٹ بول رہا ہے. احرام باندھا ہوا ہے حالانکہ محرم نہیں ہے، نیت نہیں ہے، احرام نہیں ہے. تو اتنا بڑا جھوٹ بول کے پیسہ کمانا جو ہے، اللہ ایسے پیسے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دھوکے سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل پیسہ اس کے بغیر ملتا نہیں. مشکل یہ ہوگی جب تک پیر نہ بنو کوئی پیسہ نہیں. ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہو بجالے دھیلا دیں. آج پیر بن جاؤ، کل 2-3 خواب سناؤ، پرسوں جناب لین لگی ہوئی ہے. سچی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے وہ والد صاحب فرماتے تھے، ان کے ایک ہندوستان کے استاد تھے، وہ کہتے تھے مولوی صاحب آج کل تو وہ عالم ہے کہ دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے، یعنی جب تک مکر نہ کرو پھر میٹھا نہیں ملتا. اسی لیے تو ہمارے مقدر میں گالیاں ہیں نا، لوگ گالی دیں گے، کوئی کچھ کہے گا، جو مرضی ہے، ہمیں تو اللہ سے بدلہ چاہیے. اچھا جی، انبیاء کرام اپنے قبر مبارک کے اندر، بہرحال حدیث مبارک میں آتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ شہداء بھی زندہ ہیں اور انبیاء بھی. اب ان کی زندگی جو ہے اللہ پاک نے عالم برزخ سے تعلق رکھتا ہے. عالم برزخ عالم غیب ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. ایک عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت. اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے. نبی کا شان تو شہیدوں سے بھی کروڑ درجے اوپر ہے. شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، اس کو تو شہادت کا رتبہ ہی نہیں مل سکتا. تو جب شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہو تو نبی کا کتنا ہوگا، وہ تو اور زیادہ ہوگا. لیکن ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ بحث بھی نہ کرے، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. اللہ نے فرما دیا ہمارا ایمان. ایک آدمی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی ہیں، اور کوفے کی وجہ سے ان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال عبداللہ ابن مسعود بھی کوفے میں رہتے تھے، حضور کے صحابی، ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ کے بندے، کوفے میں رہنا تو جرم نہیں ہے. مکے میں دیکھ لیں جہاں ابو بکر پیدا ہوا، ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟
تو ایک سرزمین میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ایک ہی سرزمین کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، اولیاء کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ایک ملک میں ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی شہر کی وجہ سے کسی پر تان کیا جائے۔ میں سے پہلے نماز فرض ہوئی، میں نے پہلے تو پابندی سے نماز ادا نہیں کیا، اب کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی نمازیں کبھی اور کس طرح چھوٹی ہوئی، چھوٹی میں نے کہا چھوٹی موٹی کیا ہوتا ہے، چھوٹی ہوئی۔ ہاں مقصد یہ ہے بہرحال جو نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، ادا کریں، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے توبہ کریں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، چونکہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور آئندہ کبھی قضا نہ کریں۔ اگر کبھی انسان ہے غفلت ہو گئی، نیند آ گئی، قضا پڑھ لی، اور جو رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ۔ توبہ کر لی ہے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کر دیں۔ اگر آدمی طواف کے دوران کسی عورت سے ٹکرا جائے، خود نہ ٹکرا جائے، اگر اتفاق سے ہو جائے تو اللہ جانتا ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن آمدن ٹکرا جائے تو گناہ ہوگا۔ وہی اذان سے 10 منٹ پہلے صلاۃ والسلام، بعد میں سلام، تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ بھی قرآن پاک میں بھی ثابت نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور کے مؤذن حضرت بلال نے بھی نہیں پڑھا اور حضرت ابی محذورہ نے بھی نہیں پڑھا، تو جو چیز قرآن حدیث اور صحابہ کے عمل میں ثابت نہ ہو وہ بدعت ہو سکتی ہے، وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہرحال، اور ایسی باتوں کو جھگڑے بھی نہ بنائیں، اللہ ہدایت عطا فرما دے ہمیں۔ اللہ کے بندے جو پڑھتے ہیں ان کو بھی پیار سے مسئلہ سمجھائیں کہ میرے بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ ثواب ہو، اگر ثواب نہ ہو تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور ثواب کب ہوگا؟ جب حضور کا حکم ہو۔ اگر حضور کے فرمان کے مطابق عمل نہ ہو تو ثواب، دیکھو نا جی، اب ادھر منہ کر کے تم نماز شروع کر دو، ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ تم تو نماز پڑھ رہے ہو، لیکن صرف چہرہ جو بدل گیا ہے تو ثواب ختم ہو گیا۔ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، ادا ہو جائے، گناہ ہوگا، ثواب ہوگا، اس لیے کہ تم نے حضور کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اگر کسی آدمی کو حالت احرام میں احتلام ہو جائے، سو گیا، احتلام ہو، کوئی بات نہیں، اٹھ کے غسل کر لے، احرام شیرام دھو لے، بس اپنا عمرہ پورا کرے۔ دن کے وقت عورت کے ساتھ سونا جائز ہے یا نہیں؟ دن کے وقت، رات کے وقت تمہاری بیوی ہے، جب چاہو، کون سا منع ہے بھائی؟ ہاں رمضان میں نہ سو جانا روزے کے ساتھ، رمضان میں روزہ ہو تو پھر منع ہے، ویسے تمہاری بیوی ہے، یہ کون سا لکھا ہوا ہے کہ دن میں بیوی کے ساتھ نہ سوئے؟ پھر تو کام ہی ختم ہو جائے، پھر ہم مولوی لوگ تو مارے ہی جائیں، رات تو ہمیں ملتی نہیں، کتابیں پڑھتے گزر جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی داڑھی میں خضاب لگا، بھئی موٹی بات ہے، سیاہ خضاب لگانا حرام، سیاہ بال بنائے جائیں، سیاہ رنگ لگایا جائے، حرام۔ اگر اس کو مہندی میں ملایا جائے، حدیثوں میں موجود ہے کہ مہندی میں بسمہ ڈال دیں تو دور سے رنگ سیاہ نظر آئے گا، لیکن قریب سے دیکھو گے تو وہ سیاہ نہیں ہوگا۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، سیاہ لگانا منع ہے، مہندی لگانا بھی جائز ہے۔ مہندی میں بسمہ ملا کے ڈال کے لگا لو، یا بسمے کی چیز کوئی اور رنگ ڈال لو تو پھر کیا ہے۔ ویسے خروج دابہ جو ہے وہ تو بالکل حدیثوں میں صحیح ہے۔ باقی یہ آپ نے جو لکھا ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی یا موسیٰ علیہ السلام والا عصا ہوگا، یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، دابہ نکلے گا۔ باقی یہ کہ اس دابہ جو ہے جب نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ بھئی اگر دابہ نکلنی بھی ہے، انگوٹھی ہونی چاہیے تو پھر حضور کی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں یا سلیمان علیہ السلام زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی شان سے؟ حدیث پڑھتے ہوئے بھی سمجھ لیا کرو نا، اندازہ ہو جاتا ہے نا بات سے، اس لیے بہرحال وہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ خروج دابہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، دابہ نکلے گا، وہ علامات قیامت میں ہے۔ میرے پاس 10 تولے سونا ہے، سونے کی قیمت سے زیادہ قرضہ بھی ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا کرنا؟ پہلے تم سونا بیچ کے قرضہ ادا کرو، قرضے سے بعد اگر بچے سونا نصاب کے مطابق تو پھر تم پر زکوٰۃ ہے۔ تم ایسا بھی نہ کرو، قرضہ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، دونوں چیزیں ہضم کر رہے ہو نا۔ 10 تولے سونا ہے، اتنا قرضہ ہے، زکوٰۃ دوں یعنی قرضہ نہیں دیتا،
تم پہلے قرضہ ادا کرو اللہ کے بندے، اور قرضہ بھی ادا نہیں کر رہے ہو تو معلوم ہوا صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مقروض رکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر تاکہ قرضہ ہے میں بہانہ بناؤں۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ پہلے قرضہ ادا کرو، اپنے گھر کے خرچے ادا کرو، بعد میں اگر خالص نفع ہے اور 7.25 تولے سونے کے برابر جائیداد ہے یا 52 تولے چاندی کے برابر جائیداد ہے، پھر قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن پہلے قرضہ تو ادا کرو اللہ کے بندے۔ قرضہ تو بڑی بری چیز ہے، قرضہ اتنی بڑی بری چیز ہے کہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور پاک مہربانی فرمائیں مجھے بتائیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جم جاؤں اور لڑوں اور جہاد کروں اور کافر مجھے پکڑ لیں اور مجھے رسی میں باندھ دیں اور لٹکا دیں اور پھر مجھے مار ڈالیں تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا، کوئی چیز تمہیں جنت سے پھر نہیں روکے، تم سیدھے جنت میں جاؤ۔ تو وہ جب جانے لگا فرمایا ادھر آؤ، واپس آیا فرمایا الا الدین، اگر قرضہ دینا ہوگا پھر رکے رہو گے، قرضہ سر پہ ہوگا تو شہید کو بھی روکا جائے گا کہ پہلے ادا کرو۔ تو تمہارا ہمارا کیا حال ہوگا اللہ کے بندے؟ میرے ایک دوست نے احرام باندھا اور پھر فوٹو کھنچوا کے پھر احرام کھول دیا۔ ماشاءاللہ آپ کے دوست کوئی ایکٹر معلوم ہوتے ہیں، یعنی ڈرامہ کر رہے تھے، اللہ سے بھی، احرام سے بھی، اور گھر والوں سے بھی، اور سب سے۔ فوٹو کھنچوانے والے پر بھی لعنت، کھینچنے والے پر بھی لعنت۔ احرام باندھ کے کھنچوائے تو پھر ڈبل ہو جائے گی، آگے تمہاری مرضی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے فوٹو کھنچوانے والے پر۔ ایک ہے ضرورت کے لیے کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، وہ عذر ہے، وہ ہمارا نہ شوق ہے نہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی احترام ہے نہ پیار ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ احرام میں فوٹو بنوائے اور لگوایا اور جناب پھر دوستوں کو دکھلایا، یہ چیزیں جو ہے اللہ معاف فرمائے، حضور نے لعنت دی۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد میں اپنے بال خود کاٹ لوں کوئی بات نہیں، آج کل تو ایسے بھی الیکٹرک مشینیں ملتی ہیں، مشین پھیر لے یا اس طرح پھیر لے یا بال کینچی سے کاٹ لے، لیکن سارے کاٹے، یہ 2-3 بال نہ کاٹا کریں۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے علیہ السلام؟ بھائی جب بھی رسول کا لفظ لکھو تو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا لکھو تو علیہ السلام، ادب ضروری ہے۔ بے ادب جو ہے وہ محروب ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ بے ادبی سے بچائے، اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول پاک جو ہوتے ہیں علیہ السلام، جن کو اللہ شریعت دیتی ہے، کتاب دیتے ہیں، اور نبی پاک جو ہوتے ہیں ان کے لیے علیحدہ شریعت نہیں ہوتی، وہ پہلے رسول پاک کی شریعت کے تابع ہوتے۔ یوں سمجھ لو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے چونکہ صاحب تورات تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے اور تورات کے پابند۔